السلام علیکم۔ اکثر جو ہے ایک بحث کا مدعا رہتا ہے، یا یہ کہیے لوگوں کو غلط فہمی رہتی ہے کہ کافر کون ہے اور ایمان والا کون ہے۔ اور کافر کے بارے میں لوگوں کو جو غلط فہمی ہے، تو اس غلط فہمی کو میں قرآن کی آیتوں سے، جو آپ خود چیک کریے گا، اس سے کلیئر کروں گی، اور تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ اللہ نے قرآن میں کافر کس کو کہا ہے اور ایمان والا کس کو کہا ہے۔ اب میں بتاتی ہوں اللہ نے ایمان والا کسے کہا ہے۔ یہ سورہ نساء ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 152۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفور الرحیم۔ اور وہ جو اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اجر ہے، اور اللہ حفاظت رکھنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جو ایمان والا ہے کسی بھی رسول کے درمیان جو فرق نہیں رکھے گا، اور اس بات پر ایمان لے کر آئیں کہ سب رسول ہمارے لیے سب ایک ہیں، اور اللہ کا میسج دینے والے، اللہ کا پیغام دینے والے ہیں، اور ہم کسی میں فرق نہیں کر سکتے، ہم کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں سمجھ سکتے۔ جبکہ اگر لوگوں سے کہیے تو بڑا اعتراض کرتے ہیں اس بات پر لوگ، اور جو ایمان والا ہے وہ تو فرق کرے گا ہی نہیں، اور یہ خود قرآن کی آیت سے جو ہے چیز واضح ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں اہم مدعے کی طرف کہ کافر کون ہے۔ ایک کافر تو ہے جو لوگوں نے اپنی سوچ میں بنا رکھا ہے، جن کے وہ لوگ ہی سوچتے ہیں کہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ کافر ہیں، لیکن جو قرآن میں اللہ نے جن لوگوں کو کافر کہا ہے تو وہ اب آیتوں سے وہ چیز انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ ان لوگوں کے لیے جو قرآن پر، اللہ کی آیات پر شک نہیں کرتے اور ایمان لے کے آتے ہیں اللہ کی آیت پر، اللہ کے حکم پر، تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو غور فکر کرتے ہیں۔ اب یہ سورہ عمران ہے، 3rd سورہ ہے، اور اس کی 98 آیت ہے۔ قل یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات سے، اور اللہ گواہ ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پر اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے۔ اب پہلے ساری بات یہ ہے کہ یہاں پر دوسری بات شروع ہوگی کہ یہ اہل کتاب کون ہے۔ پہلے جو لوگ جانتے ہیں کہ اہل کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اہل کا، کتاب کا اہل، اونر آف دا ورک، جیسے اللہ نے کتاب دی ہے تو وہ اہل کتاب ہوا، کتاب کے اہل، یعنی یہ اہل کتاب جو ہے اللہ نے جو کہا گیا ہے، کتاب جیسے سب جانتے ہیں پوری دنیا کے ہر انسان کے لیے کتاب ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ نے ہم سب کو مخاطب ہو کر کہا ہے، کہہ دیجئے اہل کتاب سے تم کیوں کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب بتائیے جس کے پاس کتاب ہے اور جو کتاب کو پڑھتا ہے اور اللہ کی آیتوں کو پڑھ رہا ہے تو وہ اہل کتاب ہوا۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جوس کرسچن یعنی یہود نصارہ جو ہیں اہل کتاب ہیں، ان لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہ کس بیس پر کہتے ہیں؟ یہ تو کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا، قرآن میں ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب تو سمجھنے والی بات ہے، اہل کتاب تو ہوا ہی وہی جو اس کا اون کر رہا ہے، جو اس چیز کو، اس کتاب کو، ٹھیک ہے، جس کو دی گئی ہے وہ کتاب، تو جس کو وہ کتاب دی گئی ہے اور جو کہ اس کتاب کو پڑھنے والا ہے وہ اہل کتاب ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ اگر کسی کو میری بات لگ رہی ہو کہ اہل کتاب وہ نہیں ہوگا جس کے پاس کتاب ہے، تو پھر ظاہر بات ہے مجھے وہ کمنٹ میں مجھے بتا دیں کہ پھر اہل کتاب کون ہوا اور کیسے ہوا، قرآن سے ثابت کر کے دکھایا مجھے۔ اہل کتاب سے اللہ نے پوچھا ہے کہ اللہ کی آیت سے تم کیوں انکار کرتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو۔ اب ذرا یہ بتائیے، اہل کتاب یعنی جس کے پاس کتاب ہے، جو کتاب کو پڑھے گا تو وہی تو انکار کر رہا ہے، یعنی کہ وہ آیت کو نہیں ماننا، اللہ کی بات کو نہیں ماننا، انکار کر رہا ہے وہ اللہ کی بات کا۔ تو اہل کتاب سے جس کے پاس کتاب ہے وہ پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہہ رہے ہیں تم اللہ کی کتاب کا کیوں انکار کرتے ہو، اللہ کی آیت کا کیوں انکار کرتے ہو، اللہ گواہ ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو جو کہ یہود نصارہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اللہ کی یہود نصارہ کیا آیتوں کو پڑھ رہے ہیں؟ جو مسلمان جو اپنے آپ کو کہلانے والے لوگ ہیں جو آیتیں پڑھ رہے ہیں اور ان پہ عمل نہیں کر رہے اور اپنی مرضی کر رہے ہیں، تو یعنی وہ کفر کر رہے ہیں آیتوں کے ساتھ، وہ انکار کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کا۔ دیکھ لیجیے آیت پہ خود چیک کریے
3 کی 98 میں اللہ تعالیٰ نے کس کے بارے میں کہا ہے کہ جو آیتوں کو پڑھتا ہے اہل کتاب میں سے، اور وہ لوگ جو ہے انکار کر رہے ہیں اللہ کی آیتوں کا، کفر کر رہے ہیں، تو کافر ہوئے نہیں ہوئے؟ انکار کرنے والا، انکار کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس پر عمل نہ کرے انسان، اس کو چھوڑ کے اپنی مرضی پہ چلے یا کسی اور چیز پہ چلے، تو وہ ہوتا ہے انکار کرنا، وہ ہوتا ہے کفر کرنا اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ اب یہ سورہ نساء ہے، یہ 4th سورہ ہے، اس کی 150 آیت، سورہ نساء کی 150 آیت۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، بے شک وہ جو اللہ اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ درمیان کا کوئی راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بولا تھا 4 کی 152 آیت میں، جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر بغیر فرق کے ایمان لاتے ہیں وہی ہیں جن کو اجر ہیں جن کے لیے۔ اور دیکھیے اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو لوگ جو ہے اللہ اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، انکار کرنے کا مطلب یہ ہے جو حکم، جو آیتوں کے ذریعے اللہ اس کے رسول نے جو اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ کے قرآن، اللہ کی کتاب کا، تو اس کو نظر انداز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، کفر کر رہے ہیں، اور وہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کیا کرنے کو اللہ نے منع کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، کسی رسول پر ایمان لاتے ہیں، کسی پر نہیں لاتے، کسی رسول کو بہت زیادہ اسٹیٹس میں اوپر کر دیا ہے، اور کسی رسول کو جو ہے ٹھیک ہے ماننا ہے سب ہے لیکن ہمارے لیے یہ رسول زیادہ ہیں، تو یعنی بعض پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیے میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، قرآن کی آیت موجود ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے تو اس کو تو اعتراض ضرور ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو تو یہ آیتیں جو ہے نہ سمجھ آنی ہے، نہ دکھائی دینی ہے، اور نہ ہی وہ ان پہ غور کرے گا، سوال ہی نہیں ہوتا۔ لیکن جو اللہ کی کتاب اور اللہ کی آیتوں پہ جو غور کرتا ہے تو اس کو ضرور یہ چیز سمجھے گا کہ ہمیں کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرنا۔ اور جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کافر جو ہے نان مسلم ہے، تو آپ ذرا غور کر کے بتائیے اس آیت کے اوپر کہ اللہ نے کہا، اس میں آیت میں صاف لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں بعض پر اور بعض سے انکار کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ چاہے وہ سیکٹیرینس ہوں، چاہے وہ سمیرٹنس ہوں، چاہے وہ کرسچنس ہوں۔ کرسچنس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسٹیٹس میں اوپر کر رکھا ہے، اور سمیرٹنس نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اسٹیٹس میں اوپر رکھا ہوا ہے، اور جو سیکٹیرینس جتنے بھی سو کالڈ مسلم ہیں، سیکٹ میں بٹے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر رکھا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیے نا، اس میں آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو دیکھنا کون چاہے گا؟ سب لوگ اپنی اپنی مرضی، اپنی خواہشات پہ چل رہے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کو تو مطلب ہی نہیں ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا کہا ہے ہم سے، ٹھیک ہے، جو باپ دادا کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے وہی جو قرآن کی آیتوں میں اللہ نے کہا ہے، تو وہی سب اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی 151 آیت ہے، اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہین، یہی لوگ ہیں جو حقیقی کافر ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ دیکھیے اوپر والی آیت میں 154 کی 150 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ رسولوں میں فرق کرتے ہیں اور بعض پہ ایمان لاتے ہیں، بعض کو انکار کرتے ہیں، یعنی ان پہ کفر کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ وہ اپنے بیچ کا راستہ بنانا چاہتے ہیں، اور 151 میں اللہ نے بتا دیا کہ یہی لوگ حقیقی کافر ہیں۔ آپ خود دیکھیے جو ایمان لا رہے ہیں رسولوں پہ، بعض کو ماننے بعض کو ماننے، وہ اللہ نے کہا حقیقی کافر تو یہ ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریے اور سمجھ سکتے ہیں، اپنی عقل کا استعمال کریے کہ یہ کفر ہے، رسولوں میں فرق کرنا کفر ہے۔ اللہ نے اس چیز کا کسی بھی کہیں بھی قرآن میں کوئی دکھا سکتا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس رسول کو آپ اوپر رکھیے، اس رسول کو آپ زیادہ مانیے، تو مجھے دکھائیے آیت میں کہاں لکھا ہے؟ اللہ نے کافر کہا ہے اس کو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہندو کافر ہے، یہودی نصارہ کافر ہیں، نہیں، ابھی اور دیکھیں آیتوں سے پتہ چلے گا کون کافر ہے۔ یہ سورہ نساء کی 161 آیت ہے۔ وَأَخَذِيهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، سود لینے اور باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب بتائیے یہ ہندو کی بات ہو رہی ہے کیا؟ یہ یہود نصارہ کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو سود لینا اور جھوٹ بول کے، یہ دھوکہ دے کے کسی کا مال کھانے والا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا،
تو جو بھی کوئی یہ کام کر رہا ہے وہ کافر ہے، چاہے وہ کوئی بھی مسلمان ہو، اسلام میں انٹر کیا ہوا ہو، یا کسی بھی ریلیجن کا ہو، جو یہ کام کر رہا ہے وہ کافر ہے۔ دماغ میں رکھ لیجئے اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ اللہ نے 4 کی 161 میں کافر کس کو کہا ہے۔ یہ جو دماغ میں بٹھا کے پورے میں پھیلی ہوئی نہیں ایک چیز، کافر تو وہ ہے، کافر تو وہ ہے، جی نہیں، جو اللہ کی آیتوں کے خلاف کام کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کے خلاف جاتا ہے اور اپنی مرضی سے وہ کام کرتا ہے، اپنے دل کی خواہش کے مطابق جی رہا ہے، کام کر رہا ہے، وہ کافر ہے۔ نساء کی 137 آیت، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں پھر انکار کرتے ہیں اور پھر ایمان لاتے ہیں اور پھر منکر ہو جاتے ہیں اور کفر کی راہ میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر اللہ انہیں اپنی حفاظت میں نہیں لے گا اور نہ انہیں صحیح راستہ دکھائے گا۔ پھر اپنے آپ ذرا غور کر کے دوبارہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کافر بتا رہے ہیں، کہ یقیناً وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ جو ایمان والا کون ہوتا ہے؟ یہود نصارہ، یہ ہندو ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ اس کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو اللہ کی آیتوں کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی نظر انداز کر رہے ہیں اور پھر ایمان لے کر آتے ہیں۔ غور کریے، ایمان لاتے ہیں، یقیناً وہ ایمان لاتے ہیں، پھر انکار کرتے ہیں، یعنی کفر کرتے ہیں۔ کفر کر کے یہ تھوڑی ہے ریلیجن چینج ہو گیا، کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمان ہوا ہے نا، پھر ریلیجن چینج کر لیا، اس نے ہندو ہو گیا، پھر اس کے بعد میں ایمان لے آیا، کوئی دیکھا ایسا کرتے ہو آپ نے؟ یہ جو آج کل جو سو کالڈ مسلمس ہیں نا، اپنے آپ کو کہلائے جانے والے، وہی انہی کی بات ہو رہی ہے۔ آپ جھوٹ کو سچ سے اور سچ کو جھوٹ سے نہیں بدل سکتے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن کو فرقان کہا ہے، کیونکہ قرآن سے آپ کی حقیقت آپ کے سامنے آ جانی ہے، اور یہاں پر یہ حقیقت ایک دم سامنے آ چکی ہے کہ کافر کون ہے۔ اللہ نے کہا وہ ایمان لاتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ کس چیز کا انکار کر رہے ہیں بتائیے؟ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے وہ لوگ، بتائیے، اور پھر ایمان لے کے آ رہے ہیں، کیا یعنی پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر منکر ہو جاتے ہیں، اور وہ انکار منکر اپنے منکر میں، اپنے انکار میں اتنے اپنے کفر میں اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہ حد سے گزر جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت نہیں کرتا، ان کو روکتا نہیں ہے، ان کو جانے دیتا ہے انہیں کے اس میں۔ یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے، اور ان کے لیے جو ہے نا کوئی راستہ ان کو نہیں دکھانے والا ہوتا۔ اب ذرا سورہ نساء 4 سورہ ہے، اس کی 139 آیت پر بھی ذرا غور کیجئے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن عزۃ للہ جمیعا، وہ لوگ جو مومنوں کے سوا کافروں سے دوستی کرتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ یقیناً عزت تو سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ کافروں کو دوست نہیں بناتے۔ تو یہ مومن کون ہے؟ جو ایمان لاتا ہے سارے رسولوں پر ایکول، جو ایمان لاتا ہے اللہ کی کتاب پر، جو ایمان لاتا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو فالو کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے اس کی، اللہ کی کتاب کی، اللہ کی جو رسول نے جو ہمیں یہ کتاب دی ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں وہ مومن ہے۔ آپ دیکھیے قرآن کی آیتیں کھول کے، اور اس کے سوا یعنی جو مومنوں کے سوا دوسروں، یعنی جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، اپنی ڈیزائرز کو فالو کرنے والے لوگ ہیں اور دوسری چیزوں کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی سیکٹ کے ہوں، چاہے سنی ہوں، شیعہ ہوں یا کچھ بھی ہوں، وہ لوگ قرآن کی جو انکار کر رہا ہے اور نظر انداز کر رہا ہے اللہ کی آیتوں کو، ٹھیک ہے، اپنے باپ داداؤں کی وجہ سے، اپنے ڈیزائرز کی وجہ سے، یا جو بھی اپنے علماؤں کی وجہ سے، وہ ہر انسان وہ کافر ہے، اور اللہ نے کہا ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ دوست مطلب کیا ہے؟ ان پہ بھروسہ مت کرنا، ٹھیک ہے، اور کیا تم ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ ایسے لوگ چاہے کتنی بھی اچھی پوزیشن پر ہوں وہ تمہیں عزت نہیں دے سکتے؟ عزت تو سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ دے گا عزتوں کو۔ اب یہ 23 سورہ ہے، سورہ مومنون ہے، 23 سورہ، اس کی 117 آیت۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لا برہانہ لہو بہ فإنما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو پکارتا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، اور ایسے کافر کے لیے فائدہ نہیں ہے۔ اب ذرا سا غور کریے، جو لوگ ہندوؤں کو، سکھ اور وہ یہود نصاراؤں کو کافر کہتے ہیں،
کہتے ہیں ان کا نام کافر رکھ دیا گیا ہے. تو ذرا اپنے آپ غور کر کے بتائیے اللہ پر ایمان کون لے کے آتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکار، اللہ نے کہا اللہ کے ساتھ. آیت ذرا کھول کے 23 کی 117 دیکھیے، اللہ کے ساتھ جو کسی دوسرے خدا کو پکارتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، وہ بھی کافر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو شریک کر رہا ہے اللہ کے ساتھ اور جس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ بھی کافر ہے. اب یہ سورہ بقرہ سیکنڈ سورہ ہے، سورہ بقرہ کی 8 آیت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے مگر وہ ایمان نہیں لاتے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں مگر وہ ایمان نہیں لاتے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ مان لینا کہ ہاں اللہ ہے، ہاں آخرت آنی ہے، ہاں آخری وقت آنا ہے، ہاں قیامت کا دن آئے گا. یہ اللہ کی نظر میں ایمان والے نہیں ہیں، کافر ہیں یہ لوگ بھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی آیت پر، اللہ کی آیتوں کی اطاعت نہیں کر رہے، اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کر رہے. اللہ نے جو اپنی آیتوں میں حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. اپنے باپ دادا یہ ٹریڈیشن جو چلا آ رہا ہے، جو لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، صرف اس کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کی آیتوں سے مطلب نہیں ہے ان لوگوں کو. صرف اللہ کی آیتوں پہ آبجیکشن اٹھانا، شک پیدا کرنا، اللہ کی آیتوں کے اوپر انگلی اٹھانا، طرح طرح کو گھما کے، نہیں اس کو نہیں کرنا، یہ ایسے کرنا ہے، وہ کیسے کرنا ہے اس کو، لیکن اللہ کی آیت کو ماننا ہی نہیں ہے اور دیکھ کے نظر انداز کرنا ہے. تو ایمان کہہ تو رہے ہم ایمان لائے، لیکن اللہ نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہ ایمان نہیں لاتے. کس چیز پہ ایمان نہیں لا رہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی اللہ ہے، وہ کہ ماننا ہے آخرت پہ، ایمان کس پہ نہیں لا رہے ہیں؟ اللہ کی آیتوں پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں وہ. اور دیکھ لیجیے تو یہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے یا کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون ہے کافر؟ خود غور کریے نا. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کافر، ہم کیوں کافر ہوتے؟ ہر وہ مسلمان کہلایا جانا والا انسان کافر ہے جو اللہ کی آیتوں کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہا، اللہ کے قرآن کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے عمل نہیں کرتا. ہر وہ انسان کافر ہے. اور یہ سورہ نساء کی 37 آیت ہے. سورہ نساء 4 سورہ ہے، اس کی 37 آیت. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی حکم دیتے ہیں بخیلی کا، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہوتا ہے، اسے چھپاتے ہیں. ایسے کفر کرنے والوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. اب 4 کی 37 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، یعنی جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس کو روکتے ہیں دوسروں کو دینے سے، اور مدد نہیں کرتے کسی کی، اس جو بھی کچھ رزق ہے یا مال دولت ہے یا جو بھی کوئی چیز اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں تو اس کو وہ بچا کے چھپا کے رکھتے ہیں لوگوں سے، اور نہ کسی کی مدد کرتے ہیں اور نہ کسی کے کام آتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ حکم دیتے ہیں، ارے کیوں خرچ کرتے ہو، کیوں اس کو دے رہے ہو، کیوں غریب کو دے رہے ہو، کیوں کسی کو پیسہ دے رہے ہو، کسی کو کھانا دے رہے ہو، کیوں اپنے مال کو دولت کو برباد کر رہے ہو ان لوگ غریبوں کو دے کے یا کسی کو ضرورت مند کو دے کے، خود دوسرے کو بھی روک رہے ہیں. ان لوگوں کو اللہ نے کافر کہا ہے. دیکھیے اللہ کیا بول رہے ہیں، ایسے کافر، کفر کرنے والے، انکار کرنے والے ایسے کافروں کے لیے، اللہ نے کہا ہے ایسے کافروں کے لیے رسوائی والا عذاب ہے. تو یہاں پہ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ جوس کرسچن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہر اس انسان کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ کہ سو کالڈ مسلم ہی کیوں نہ ہو. ان کی بھی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہر وہ انسان جو کسی کی مدد نہیں کرتا، اپنے مال کو جمع کر کے رکھتا ہے اور بخیل ہے، اللہ کی نظر میں وہ بھی کافر ہے. تو پہلے ہی اپنی مائنڈ کو اس چیز کو کلیئر کر لیجئے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا انسان، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی سیکٹ کا ہو، وہ کافر ہے اور یہ اللہ کی آیتوں سے ثابت ہے. اور کسی کو اگر یہ برا لگتا ہے تو بھئی وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے حکم اس کی فیصلہ برا لگ رہا ہے، اس کو اللہ کا میرا کہنا تھوڑی برا لگ رہا ہے. میں تو اللہ کی آیت دکھا رہی ہوں، اگر غلط دکھا رہی ہوں تو وہ مجھے ثابت کریں کہ میں غلط دکھا رہی ہوں. صرف اعتراض کرنا تھوڑی سب کچھ ہوتا ہے، ثابت کرو، اللہ کی آیت سے ثابت کرو میں نے غلط کہا ہے. یہ کافر یہ لوگ نہیں ہیں، اللہ نے بالکل کھل کے واضح کر دیا. اللہ کی کتاب میں اللہ نے کہا ڈیٹیل ہے ہر چیز کی، آپ کو سب چیز ملے گی اللہ کی کتاب میں، لیکن آپ کے اندر عقل ہے اور آپ کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تو آپ کو ضرور نظر آئیں گی اللہ کی آیتیں، اور اگر آپ ان پہ غور کریں گے تو آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی کہ کافر ہے کون. جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں نا دوسروں کو کافر کہیں گے کہ، تو دیکھیے اپنے اندر جھانک کے دیکھیے کہ آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلائے جانے والے